زمانی ہے اور قرب روحانی اور معنوی۔ قرب مکانی کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ میرے سامنے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرب مکانی ہے، یعنی آپ اور میرا جگہ سیم ہے، اور جتنے ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے قرب مکانی حاصل ہوگا۔ قرب زمانی یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ آپ کے ہم زمانہ ہیں، آپ کے ہم ایج ہیں، ہم عصر ہیں، اسے قرب زمانی کہا جاتا ہے۔ جس طرح امام خمینی اور آیت اللہ خوئی ان کو قرب زمانی حاصل تھا، جس طرح امام حسین، امام حسن، امام علی قرب زمانی تھا، امام علی اور پیغمبر پاک قرب زمانی تھا۔ ایک ہوتا ہے قرب معنوی، وہ زمانی اور مکانی سے ہٹ کر ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی مسجد میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہو لیکن اسے قرب روحانی حاصل نہ ہو۔ ممکن ہے ایک آدمی پیغمبر کے زمانے میں رہتا رہا ہو، پیغمبر کا صحابی ہو، لیکن اس سے قرب روحانی پیغمبر سے حاصل نہ ہو۔ قرب زمانی اور مکانی امپورٹنٹ نہیں ہے اسلام میں، قرب معنوی حاصل ہونا یہ زیادہ امپورٹنٹ۔ ایک آدمی کربلا چلا گیا، امام حسین کے گنبد کے نیچے ہے، دل اس کا خالص نہیں ہے، اسے قرب مکانی تو حاصل ہے لیکن قرب روحانی اسے حاصل نہیں ہے۔ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں سے بیٹھ کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین کہہ رہا ہے، اس کا سلام وہاں پہنچ رہا ہے، وہاں سے اسے جواب آ رہا ہے، یہ سے قرب روحانی حاصل ہے، اس کا قرب زیادہ امپورٹنٹ۔ اب خداوندہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرنا ہے، قربتن اللہ ہم کہتے ہیں، نماز میں نیت کرتے ہیں، اس کے لیے کون سی شرائط ہیں، کون سی کنڈیشنز ہیں کہ انسان خدا کا قرب حاصل کرے؟ دوسرے الفاظ میں کہوں کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرے، ایک اور الفاظ میں کہوں کہ خدا کے قریب ہو جائے، کیونکہ خدا کے یہاں قرب زمانی اور مکانی نہیں ہے۔ کیوں؟ خداوندہ تعالیٰ لامکان ہے، وہ ہر جگہ ہے، کسی خاص جگہ پر ہے نہیں ہے۔ کس طرح ہم کون سے کام کریں، کون سی ایکٹیویٹی کریں، کون سے ہم افعال کریں کہ ہمیں خدا کا قرب حاصل ہو؟ پہلا جو عمل ہے خدا کے قرب کے لیے، خدا کے نزدیک ہونے کے لیے، وہ کیا ہے؟ واجبات کو بجا لائیں، محرمات سے پرہیز کریں۔ یہ بنیاد ہے، یہ ابتدا ہے۔ اگر یہاں سے آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر مزید جو معاملات ہیں، مستحبات ہیں، خلق اللہ کی خدمت کرنا ہے، جس میں دوسرا توبہ کرنا ہے، اخلاص ہونا ہے، اہل بیت سے محبت ہونی ہے، یہ فروعات میں آتے ہیں۔ پہلے ضروری ہے کہ آپ محرمات سے بچیں، واجبات کو بجا لیں۔ ایک آدمی نماز کی پرواہ نہیں کرتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی اس سے نماز مس ہو جاتی ہے، حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتا، ہر جگہ کھانا کھا لیتا ہے، چیک نہیں کرتا کہ یہاں پر اس ریسٹورنٹ میں کھانا پکانے والے مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، ہندو ہیں، جیانزم سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی اور ان کا مذہب ہے، ملحد ہیں، وہ چیک نہیں کرتا، کھانا وہاں کھانا شروع کر دیتے۔ تو کیا ہے؟ وہ پہلا قدم نہیں اٹھا رہا، وہ مشکوکات میں مبتلا ہے، شبہات میں مبتلا ہے، وہ چیک نہیں کرتا کہ کہاں سے اس نے گوشت خریدنا ہے، کہاں سے اس نے اسے جو ہے ٹھنڈک طریقے سے حلال گوشت مل سکتا ہے، وہ چیک نہیں کرتا، تو اس نے قدم نہیں اٹھایا خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ آگے نہیں بڑھ سکتا، مستحبات اس کو فائدہ نہیں دے سکتے، دوسرے اعمال اس کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ بس پہلی شرط یہ ہے کہ انسان واجبات کو بجا لائے اور محرمات سے، حرام کاموں سے بچے، اور حرام کاموں میں شبہات بھی آ جاتے ہیں اور واجبات میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نمازیں ساری پڑھتے رہیں لیکن خمس کا خیال نہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھیں لیکن مالی واجبات ادا نہیں کرتے، نمازیں پڑھیں لیکن جو دوسرے واجبات، جو والدین کا ہم پہ حق ہے، جو بچوں کا ہم پہ حق ہے، اس کو ادا نہیں کرتے، کیونکہ واجبات منحصر نہیں ہیں عبادت میں، صرف سجدوں میں منحصر نہیں ہیں، صرف رکوعوں میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھی واجبات میں آتا ہے۔ حتیٰ اگر آپ نے گھر میں کوئی حیوان رکھا ہوا، پرندہ رکھا ہوا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، گویا آپ واجبات پہ کوتاہی کر رہے ہیں۔
کیوں کہ آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے, اس کا خرچہ پانی دانہ آپ کے ذمہ ہے. بر وقت ادا نہیں کرتے گویا آپ کیا ہے, واجبات ادا نہیں کر رہے, گویا آپ محرمات کا ارتکاب کر رہے ہیں. پھر قرب الہی میں سے ایک اور چیز آ جاتی ہے, وہ خدا کی معرفت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا فرق ہے قرب الہی میں اور معرفت میں؟ قرب الہی خوشنودی خدا ہے, معرفت اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. اب معرفت ضروری کیوں ہے؟ ہم نے عبادت بجا لانی ہے. عبادت اس وقت تک ہم بجا لا نہیں سکتے جب تک خدا کی معرفت حاصل نہ ہو. جب تک ہمیں پتہ چلا نہیں کہ یہ پتہ نہ ہو کہ خدا کی خوشنودی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے, جب ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ خدا کون سی چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, کون سی چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کون سی چیزیں خدا کی پسند ہیں, جب تک ہمیں پتہ نہ ہو تو عبادت ہم بجا نہیں لا سکتے. دیکھیں نا, آپ کو پتہ نہیں ہے ایک آدمی کا مزاج کیا ہے, کون سی چیز اس کو پسند ہے, تو اس کے لیے تحفہ آپ خرید نہیں سکتے. ممکن ہے کوئی ایسی چیز خریدیں جو اس کی ضرورت نہیں ہے, ممکن ہے کوئی ایسی چیز خریدیں اس کو الرجی ہے اس سے, ممکن ہے کوئی ایسی چیز خریدیں اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو کیا ہے, وہاں پر اب تحفے کا حق ادا نہیں کر رہے. یہ عبادات بھی خدا کی بارگاہ میں تحفہ ہیں, یہ اس وقت تک آپ صحیح طرح ان کو بجا نہیں لا سکتے جب خدا کی معرفت حاصل نہ ہو. بس خداوند تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے. معرفت نہیں ہوگی نا, ممکن ہے بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے, جاہل قاصر ہونے کی وجہ سے آپ کا عمل قبول ہو, لیکن کمال نہیں ہے اس کے آپ عمل میں. جس طرح مشہور و معروف واقعہ ہے, اور مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی بکریاں چرایا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. تو ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے اپنے خدا سے راز و نیاز کر رہا, اس کے انداز میں مناجات ہیں, لیکن معرفت نہیں ہے. وہ مناجات موسیٰ کو پسند نہیں رہے. اس نے کہا کہ خدایا میری بکریاں کاش کہ تیری بکریاں ہوتی, چراگاہ پیاری ہے, تو آتا یہاں پہ میں تیری خدمت کرتا, تیرے بالوں میں کنگھی کرتا, تیرے پاؤں دباتا. اس سے قبول ہے کیونکہ وہ قاصر ہے, لیکن مقصر سے چیز قبول نہیں ہے. وہاں ضروری ہے کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرے, خدا کی صفات سے کا علم اس کے پاس ہو, شرک سے بچنے کے لیے اس کے پاس کسوٹی ہو, معیار ہو. کسوٹی اگر نہیں رکھے گا تو خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. پھر ایک اور چیز ہے, قرب الہی کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. قرآن میں جہاں کہیں بھی نا عمل صالح کی بات ہے, یہ پہلے ایمان کا تذکرہ ہے. وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, کہ پہلا درجہ ایمان ہو پھر عمل صالح ہے. ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں ہے, اور خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا انسان. اور پھر ایک اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے مخلوق خدا کی خدمت ہے. مخلوق خدا کو راضی کرنا ہے, مخلوق خدا کی ناراضگی سے بچنا ہے. مخلوق خدا کو کوئی آدمی تنگ کرے گا, وہ خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. خلق اللہ عیال اللہ, جس طرح انسان کو اپنی فیملی سے پیار ہے نا, اپنے بچوں سے پیار ہے, اپنے کنبے سے پیار ہے, خدا کو اس سے زیادہ اپنی مخلوق سے پیار ہے. خدا تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں. نماز اگر کسی نے پڑھی اس کی معافی ہو سکتی ہے, روزہ کسی نے رکھا اس کی معافی ہو سکتی ہے, لیکن کسی کی غیبت کی اس کی معافی نہیں ہو سکتی. کسی کا حق کھایا اس کی معافی نہیں ہو سکتی. کسی پر تہمت لگائی اس کی معافی نہیں ہو سکتی. آپ خدا کی مخلوق کو راضی کریں گے, خدا آپ سے راضی ہو جائے گا. خدا کی مخلوق کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے, خدا آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. خدا کی مخلوق سے رحم دلی سے پیش آئیں گے, خدا آپ سے رحم دلی سے پیش آئے گا. اور کوشش نہ ہو نا, ایک آدمی چاہتا ہے اپنے خدا کو راضی کرے تو اس کی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرے. کتنا پیار کرتا ہے خدا اپنی مخلوق سے, کتنی محبت کرتا ہے. اس کو قرب الہی کا ذریعہ خداوند تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اگر قرب الہی پہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی مخلوق کو راضی رکھیں. پھر اگر دیکھیں کوتاہی ہو گئی ہے, مسٹیک ہو گئی ہے, خطا ہو گئی ہے, معصیت ہو گئی ہے, تو خدا کتنا کریم ہے. اس نے راستہ کھولا ہوا ہے, توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے, قضا کا راستہ کھولا ہوا ہے. جی آپ قضا کر سکتے ہیں, ورنہ دنیاوی لحاظ سے آپ نے غلطی کی ہے نا, پھر بعد میں اس کی
تلافی نہیں ہو سکتی، جرمانہ دینا آپ نے، سزا بھگتنی ہے، لیکن خداوند تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس کی لمیٹیشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ قضا اگر آج آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے تو 2 دن تک بجا لا سکتے ہیں، پھر تیسرے دن نہیں کر سکتے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ بجا لا، حتیٰ مرنے کے بعد لواحقین آپ کی قضا نمازیں پڑھوا سکتے ہیں۔ کتنی چھوٹ دی ہوئی ہے خداوند تعالیٰ، دنیاوی سسٹم میں اتنی چھوٹ نہیں ہوتی۔ پھر توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے، نہیں کہا کہ 2 دن توبہ کر سکتے ہیں، 3 دن توبہ کر سکتے ہیں، 4 دن توبہ کر سکتے ہیں، ناروے میں کر سکتے ہیں، باہر جائیں گے نہیں کر سکتے، یا اس کے الٹ کربلا میں توبہ ہو سکتی ہے، ناروے میں نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں معاملہ، یعنی ہر جگہ ہر وقت خداوند تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا۔ بس توبہ سے ابتدا کر کے قرب الہی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز قرب الہی کا سبب بن سکتی ہے، وہ آل بیت کی محبت۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آل بیت کی محبت سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم زبان سے کہہ دیں آل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہی کافی ہے؟ نہیں، آپ کے عمل سے آل بیت کی محبت جھلکے، ظاہر ہو، واضح ہو۔ آپ سارا دن اگر کہیں نا میں آل بیت سے محبت کرتا ہوں، فائدہ نہیں، کیونکہ جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ بچے سے کہیں کہ محبت کرتے ہیں آپ بچے سے، لیکن جب وہ آپ سے کوئی چیز مانگے، تحفہ مانگے، ڈیمانڈ مانگے، پھر آپ منہ پھیر لیں، باتیں تبدیل کر لیں، تو وہ بچہ کہے گا آپ سے کہ آپ محبت نہیں کر رہے۔ اہل بیت سے محبت کیا ہے؟ کہ آپ اہل بیت کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں نا، آپ لوگ کسی کھلاڑی سے محبت کرتے ہیں، کسی پلیئر سے محبت کرتے ہیں، کسی فٹ بالسٹ سے محبت کرتے ہیں، اس کا نام لکھ کر کے لا دیتے ہیں، وہ ہاتھ میں اس کا نام وہ کندھا کروا دیتے ہیں، جی کیا کہتے ہیں اس کو، جی ٹیٹو کرا دیتے ہیں، جی نام اس کا لکھ کر لگا دیتے ہیں، اور بار بار اس کو دکھاتے ہیں، اس کو جی عملی طریقے سے دکھاتے ہیں نا۔ تو آپ بھی اگر امام علی سے محبت کرتے ہیں تو امام علی تو رات کو جاگا کرتے تھے، آپ اگر امام علی سے محبت کرتے ہیں، امام علی کی نماز تو کبھی قضا نہیں ہوتی۔ آپ اگر امام علی سے محبت کرتے ہیں تو امام علی شب و روز قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ امام علی سے محبت کرتے ہیں، امام علی تو یتیموں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ امام زین العابدین سے محبت کرتے ہیں، امام زین العابدین تو غریب کی مدد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ آپ کا چہرہ اسے دکھائی نہ دے، یعنی کیا ہو، محب اور محبوب کے درمیان کوئی تناسب پایا جاتا ہو، امانگی پائی جاتی ہو، ہم سنخیت پائی جاتی ہو، تب وہ محبت کہلائے گی۔ پھر ایک اور چیز ہے، خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے مین شرط وہ اخلاص ہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھیں، اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے اس کا۔ لاکھوں نمازیں پڑھیں، لاکھوں روزے رکھیں، آپ غریبوں کی مدد کریں، لیکن اس میں اخلاص نہ ہو، دکھلاوا پایا جاتا ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن بہت سے لوگ فخر سے، تکبر سے، فخر سے جائیں گے حساب و کتاب کی منزل پر، کہ یہ سمجھیں گے کہ ان کے نام اعمال میں بڑی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، بڑی نمازیں لکھی ہوئی ہیں، بڑے روزے لکھے ہوئے ہیں، بڑا انفاق لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں جائیں گے تو وہ فرشتے چیک کرنے کے بعد کہیں گے کہ آپ کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں، زیرو ہے۔ جس طرح جو ہے آپ کو اچانک آپ کو خبر ملے کہ آپ کے اکاؤنٹ زیرو ہو گیا، جی تو آپ پریشان ہو جائیں گے، ٹینشن کے شکار ہوں گے، بینک کو فون کریں گے، ای میل کریں گے، کارڈ اپنا بلاک کروائیں گے، جی ہر طریقہ استعمال کریں گے تاکہ وہ آپ کے جو پیسے نکلیں اکاؤنٹ سے وہ واپس آ جائیں یا اس کی تلافی ہو جائے۔ یہ آدمی پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی، بلکہ تو ہم جب مجلس کرواتے تھے تو سٹیج سے 10 دفعہ اعلان ہوتا تھا، پھر کس طرح فرشتے بھول گئے ہیں، جی شاید وہ مجلس میں نہیں تھے، نوٹ نہیں کیا انہوں نے فرشتوں نے، جی پریشان ہو جائیں گے۔ خدا کا ارشاد ہوگا کہ آپ نے لوگوں کے لیے کی تھی، آپ نے جو مجلس پڑھوائی، جو ماتم کیا، جو نمازیں پڑھیں، خدا کے راستے میں انفاق کیا، وہ ساری آپ نے دکھلاوے کے لیے کی تھی، ریاکاری کے لیے کی تھی۔ اور ریاکاری کے لیے جب آپ نے سارے کام کیے تھے تو آپ کو چیزیں مل گئیں، لوگوں نے تعریف کر دی، اسٹیج سے اعلان ہوا ہے، باہ باہ بھی ہو چکا ہے، لوگوں نے آپ کے گن بھی گا لیے ہیں، تو اب
وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا ہے، لین دین ہو گیا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے چیز ایک بیچیں اور دو قیمتیں حاصل کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی کیا ہے، اعمال صفر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بھی ایک نیک کام کرتا ہے نا، اس کا جنت میں ایک درخت اس کے نام پر لگا دیا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، نے کہا اس کا مطلب ہے میرے تو بہت زیادہ درخت ہو گئے، جی درخت ہی درخت ہو گئے میرے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ صورت میں رہیں گے درخت کہ تو نے ان کے لیے آگ نہ بھیجی ہو، ریاکاری کے ذریعے، دکھلاوے کے ذریعے، جتلانے کے ذریعے، گننے کے ذریعے۔ جب تم نے آگ بھیجی ہے نا، درخت ہوئے تھے، لیکن کہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ان درختوں کو آگ لگ چکی ہے، اب تیرے نام کا کوئی درخت نہیں باقی وہاں پر جنت۔ بس انسان کوشش کرے جتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ قرب الہی جو آپ کو حاصل ہوگا معرفت کے ذریعے، واجبات کو بجا لانے کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، خدمت خلق کے ذریعے، اہل بیت کی محبت سے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، انسان لین دین کی بنیاد پر کام کرتا ہے نا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ ہے کہ آپ کے مال میں برکت ہوگی، بیماریاں آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گی، پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی، آپ کو سکون ملے گا۔ اور سکون ایسی دولت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں نا، وہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ انہیں سکون ملے، پریشانیاں ان کی ختم ہوں، ٹینشن ان کی ختم ہوں، لیکن وہ سکون نہیں خرید پا رہے۔ لیکن قرب الہی میں وہ سکون ہے۔ ٹیسٹ کریں، ایک ہفتہ نہ ایسا کام کریں آپ، واجبات آپ سے ترک نہ ہو، محرمات سے دوری اختیار کریں، عبادات کو مکمل بجا لائیں، اہل بیت سے عملی طریقے سے محبت کا اظہار کریں، اپنے کاموں میں اخلاص دکھائیں۔ ایک ہفتہ ایسا کریں تو آپ کی زندگی میں نتائج دکھائی دینا شروع کر دیں گے، اور پھر آپ کو خدا مزید ترقی دے گا۔ پھر جتنا یہ عبادتیں بجا لائیں گے نا، اس طرح خدا کا قرب مزید آپ کو حاصل رہے۔ پھر وہ مقام آئے گا کہ جو حدیث میں ہے کہ جو آدمی 40 دن اپنے آپ کو